البتہ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، کیا جیسے ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کے نام سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے، کیا کوئی مالدار آدمی کسی غریب آدمی کے نام سے قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، تو یہ قربانی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر جیسے انہوں نے کہا کوئی مالدار ہے کسی غریب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت سے قربانی کر سکتا ہے۔ جیسے دو بھائی ہیں، ایک مالدار نہیں ہے اور ایک مالدار ہے، یعنی ایک صاحب نصاب ہے ایک صاحب نصاب نہیں ہے، اب اگر یہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے گھرانوں میں، ہم دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں کہ اس پر خود تو قربانی واجب ہے لیکن وہ اپنا واجب ادا نہیں کر رہا، اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے یا پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا، تو اس صورت میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے، جیسے حج اور عمرے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ معروف ہے، قربانی کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص قربانی کرنے لگتا ہے تو اس کو کہتا ہے یار آپ کے ابو نے تو کبھی بھی نہیں کی، صحیح، آپ کے والدین نے تو کبھی قربانی نہیں کی، لہٰذا آپ قربانی نہیں کر سکتے، آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں۔ صحیح۔ اب چاہے وہ حیات ہوں چاہے وصال فرما چکے ہوں، اب یہ کیا کرتا ہے ان کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، حالانکہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر والدین نے حج نہیں کیا ہوا، اس پہ حج لازم ہو گیا تو اس کو حج کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ قربانی والدین نے نہیں کی تو اس پر قربانی لازم اگر ہو چکی ہے، یہ صاحب نصاب ہے، تو اپنا واجب اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اپنا واجب ادا نہیں کیا، والدین کی طرف سے کر دیا، تو وہ جو کیا ہے والدین کو تو ایصال ثواب ہو جائے گا، مگر اپنی قربانی ترک کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا۔